بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ماہ رجب شروع ہو چکا ہے اور ماہ رجب کے اندر آپ اس عمل کو یوں کریں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآن پاک کی یہ خاص صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور قرآن پاک کی ایک خاص صورت کی خاص آیت کا عمل ہے۔ جو شخص بھی اس صورت کا ورد کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کے ان ناموں کو ماہ رجب کے اندر پڑھتا ہے، تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث پاک کے نام سے جو معروف ہیں، مشہور ہیں، تو ان کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے اندر سورۃ الکوثر کو اس طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں، ہر طرح کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، جو شخص سورۃ الکوثر کا ورد کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ آپ یہ صورت اس طریقے سے پڑھیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ دیکھ لینا کہ آپ کی مشکلات چٹکیوں میں دور ہو جائیں گی۔ آپ کی مشکلات ایسے دور ہوں گی گویا تھی ہی نہیں۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کل تک جو پریشان تھا، مانگنے والا تھا، ہر ایک کے در پہ جانے والا تھا، آج اس کا گھر دولت سے کیسے بھر گیا، اس کے جیب دولت سے کیسے بھر گیا، اس کے خزانے کیسے بھر گئے اور آج وہ دینے والا کیسے بن گیا۔ آپ خوشی خوشی لوگوں کو یہ عمل بتائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اس عمل سے نہ صرف دولت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مال میں اضافہ، اولاد میں اضافہ، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو یہ کھولنے والا عمل ہے۔ جن لوگوں کی جھولیاں خالی ہیں، اگر اس عمل کو بعین ہی اسی طرح کریں جیسے ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے، رب کائنات کی قسم، اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے گا، اللہ ان کی تکلیفوں کو دور کر دے گا، ان کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ جو لوگ تانے سن سن کے تھک چکے ہیں اور معاشرے کے اندر انہیں غریب ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، معاشرے میں انہیں لاچار ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، تنگ دست ہونے کا تانا دیا جاتا ہے، بے اولادی کا تانا دیا جاتا ہے، نافرمان اولاد کا تانا دیا جاتا ہے، اس ایک عمل کے ذریعے سے ان کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور اگر لاچار ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، فقر و فاقہ میں ڈوبا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے اس کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا مال آئے گا، اتنا رزق آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی، اتنا مال عطا کیا، اتنا رزق عطا کیا کہ ایک مرتبہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ، مال و دولت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے کہ جس سے مال و دولت کم ہو جائے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے کیا تو اس سے دولت اور بڑھ گئی۔ آپ پھر واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا، اے میرے ساتھی، مجھے پتا تھا تو اسی طرح کرے گا اور اللہ تیری دولت میں اضافہ کرے گا۔ تو معزز سامعین کرام، وہ عمل ہم بھی کر لیں، وہ دعا ہم بھی پڑھ لیں، وہ اللہ کے پیارے نام کو ہم بھی کر لیں تاکہ ہمارے بھی دولت بڑھ جائے، مال میں اضافہ ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، عزت، شہرت، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو غور سے سننا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اصل میں یوں ہوتا ہے، لوگ شروع سے سن لیتے ہیں، پھر آخر سے سن لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے جو یہ عمل
ہم نے یہ عمل کیا لیکن اس عمل کا فائدہ نہیں ہوا، تو معزز سامعین کرام آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جس سے تقدیر بدلتی ہے، نصیب بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور آپ نے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، حلال پہننا ہے۔ کیوں؟ سرور کونین نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام اگر آپ نے حرام کھا لیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی، تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا، حلال کھانا، حلال پینا اور حلال پہننا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے۔ دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے سامنے جھکنے سے اعراض کرے گا، جو میری یاد سے غافل ہوگا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے؟ تو اس لیے معزز سامعین کرام آپ نے یہ 5 نمازیں لازمی پڑھنی ہے۔ ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر، لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری شرط آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں، ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، ڈسٹربنگ کریٹ نہ کرے۔ کیوں؟ جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا، جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامعین کرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا؟ لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے، جس بیماری کے لیے، جس تکلیف کے لیے، جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس چیز کو، اس بیماری کو، اس مشکل کو، اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا، آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں، ان پہ لازمی عمل کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ معزز سامعین کرام یہ درود پاک کون سا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ بات غور سے سن لیجئے کہ درود پاک کو اتنی محبت سے پڑھیں، اتنے ذوق اور شوق سے پڑھیں کہ گویا آپ روضہ رسول کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ اور میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں تو وہ درود پاک سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام اتنے ذوق اور شوق سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تاکہ ایک درود پاک سے ہماری مشکلات دور ہو جائیں۔
تو وہ درود پاک کون سا ہے؟ وہ نماز والا جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو معزز سامعین کرام 3 بار پڑھیے گا۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، میں ابو داؤد کہنے لگا تھا، معذرت کے ساتھ، جامعہ ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں تو ہمارے کام غیب سے ہونے لگ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام درود پاک میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ پڑھنا کیسے ہے تو آئیے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے یوں محبت کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت آپ نے صرف 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ کریم کے وہ نام جو اسم اعظم ہے، 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑے اسم اعظم، وہ کون سے نام ہیں؟ یا سلام یا غنی، یا سلام یا غنی، 1001 بار یا سلامو یا غنیو یہ پڑھنا ہے۔ دونوں کو تسبیح کے 1 دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ یہ سورہ فاتحہ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل مکمل ہو جائے گا۔ معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ اس میں جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں ہے، کوئی جگہ کی قید نہیں ہے، ہر جگہ اس کو کر سکتے ہیں اور ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، تو آپ اس عمل کو ہر جگہ اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔